ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا۔ رزق کی تنگی اور رزق کی کشادگی دونوں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دست قدرت میں ہیں، وہ جس کے لیے جیسا چاہتا ہے ویسا فرما دیتا۔ یہ بات کہنا کہ میرا رزق باندھ دیا گیا ہے یہ درست جملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا میں اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دیتا ہوں۔ اس کا معنی زندگی بھی ہے، اس کا معنی زندگانی بھی ہے، معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور ہم قیامت والے دن اللہ فرما رہا ہے اس کو اندھا کر کے لائیں۔ وہ کہے گا قال ربی، اے میرے رب لم حشرتنی اعمیٰ، کیوں تو نے مجھے اندھا اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح جو ہماری آیتیں بھلا دیتا ہے ہم نے بھی آج ان کو بھلا دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ فرما دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، برکت پیدا ہو جاتا ہے، مال کثیر ہو جاتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلف، اگر میری راہ میں مال خرچ کرو گے گھبرانا نہیں ہے، مال تھوڑا ہوگا۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی خرچ کرے اللہ کی راہ میں فهو یخلفہ، اللہ فرماتا ہے میں بدلے میں بہتر شے دوں گا۔ وهو خیر الرازقین، اس لیے کہ اللہ خود یہ دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں بہتر رزق دینے والا۔ سورۃ تحریم میں یہ ذکر ہے، ایک صحابی تھے ان کا بیٹا اغوا ہو گیا، یہودی اس کو پکڑ کے لے گئے، باپ کو اطلاع مل گئی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا حضور میرے بچے کو یہود لے گئے ہیں، بڑی سخت پریشانی ہے، اب بتائیں میں کیا کروں۔ سورۃ طلاق میں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایسا کرو کہ تقوی اختیار کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، جب تم یہ کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ یہ صحابی ہیں حضرت مالک بن عوف، تھوڑے دن گزرے بیٹا 100 اونٹ اور 4000 بکریاں لے کے آ گیا۔ عوف بن مالک کہنے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تقوی اختیار کرو، یہ کیا ہے؟ ان کا اتنا سارا مال لے آئے، حضور پاک سے پوچھ لیتے، اگر آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں تو واپس چھوڑ آئے، نہیں تو کوئی بات۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا ماجرا پیش کیا، آپ نے فرمایا یہ جو 100 اونٹ اور 4000 بکری آئی نا، یہ اللہ نے تمہارے رزق میں اضافہ فرمایا۔ کیا تیرا کہیں گمان تھا 4000 بکری کے آنے کا؟ تو نے وہ جو تقوی اختیار کیا نا، اور جو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، اللہ حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتیوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ اس کا بدلہ اس مال سے دے گا جو اس مال سے اعلیٰ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مال میں سے زکوٰۃ دی جائے نہ اس کو چور پڑ سکتا ہے نہ وہ ضائع ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس نے اللہ کا حصہ نکال کے ذمہ داری اللہ کے سپرد کر